اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اکثر دوست اب اس بات سے آشنا ہو چکے ہوں گے کہ دجال کا فتنہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے، بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مختلف احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے فتنے کے پاس کئی ایسی قوتیں ہوں گی جن کو بروئے کار لا کر وہ مختلف قسم کے شعب دے، جن میں بارش برسانا، زمین کو حکم دینا کہ وہ اناج پیدا کرے، سیلاب کے علاوہ مختلف آسمانی آفات سے لوگوں کو خوف زدہ کرنا، اور حتیٰ کہ مردے تک زندہ کرنے کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ جبکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اس سے کہے گا کہ بولو مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں، لیکن وہ شخص اس کی یہ بات ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسری بار وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ شخص حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہوں گے جو اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کے بارے میں مختلف روایات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں سے اکثر حدیث کی معتبر کتابوں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں جائے گا اور لوگوں کو کچھ شعبدے دکھا کر ان سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو، اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بستی میں جائے گا اور یہی عمل وہاں دہرانے کے بعد ان سے یہی تقاضا کرے گا، لیکن اس بستی کے لوگ اس کو جھوٹا قرار دیں گے اور وہ اس رد عمل پر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ لیکن جب دوسرے دن یہ لوگ سو کر اٹھیں گے تو کسی آسمانی آفت کے سبب ان کی فصلیں وغیرہ تباہ ہو چکی ہوں گی۔ ایک اور معتبر روایت کے مطابق یہ شخص کسی بستی میں جا کر ایک شخص سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو، لیکن وہ شخص اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دے گا، جس پر دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لے آؤں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ جس پر وہ شخص اس شرط پر اس کی ربوبیت ماننے پر تیار ہو جائے گا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد اس کے مرے ہوئے والدین زندہ ہو کر اس سے کہیں گے کہ بیٹا یہی تمہارا رب ہے اور اس کی اطاعت کر لو۔ اس کے بعد وہ اس کی جھوٹی خدائی پر ایمان لے آئے گا۔ لیکن دوستو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اس بدبخت کے بارے میں سوائے اس پہلے شخص کے جس کو وہ ایک دفعہ قتل اور پھر زندہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ قتل کرنے کی کوشش میں ناکام ہوگا کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس کے پاس مردے زندہ کرنے کی قوت موجود ہوگی۔ وہ جس کے والدین کو بظاہر زندہ کر کے اپنی خدائی کی گواہی دلوائے گا، وہ دراصل اس کے وہ شیاطین ساتھی ہوں گے جو اس شخص کے والدین کے حلیے میں اس کے سامنے آ کر دجال کی خدائی کی گواہی دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات کو صحیح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ دجال کے مردے زندہ کرنے کی قوت کو جس انداز میں آج کل بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، اور نہ ہی سوائے روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے، یا کسی اور بزرگ کو کسی خاص موقع پر اگر ایسی قوت سے نوازا گیا ہو تو وہ بھی ایک اصطناعی کیس بنتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ دشمن خدا کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لعین کے پاس ایسی طاقتیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام تر شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی، جن کے بلبوتے پر وہ مختلف قسم کی شعبدہ بازیاں دکھا کر کمزور ایمان کے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جو اس کے خدا ہونے پر یقین کر لے گی۔ بلکہ اس سلسلے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ دجال کے ساتھ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرے گی۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام شیطانی اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔